آل آف یو، میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ود فخر۔ آج کی ڈیبیٹ میں یقیناً پہلی دفعہ آپ لوگ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو دورانی صاحب جو ہے، آصف دورانی صاحب فارمر ایمبیسڈر رہے ہیں اور لکھتے ہیں، اور آج کل بھی ایمبیسڈرشپ چھوڑنے کے بعد بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں، افغان امور کے حوالے سے ہو یا پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے ہو۔ تو ان کی کافی ساری سروسز ہیں، اب بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو کہیں گے سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو۔ شکریہ فخر صاحب۔ دورانی صاحب، ایک تو یہ شروع کروں گا، ویسے انڈیا کے حوالے سے تو بات ہم کریں گے بالکل، لیکن افغانستان کے حوالے سے اس وقت ہمارا ویسٹرن بارڈر پہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے کیا کوئی مسٹیک ایک دفعہ پھر 15 اگست 2021 کو کیا، جس وقت طالبان نے ٹیک اوور کیا، یا اس کے بعد حالات خراب ہوئے کہ اب اس لیول پہ پہنچے کہ وہ بات چیت اور کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی کابل اور اسلام آباد کے درمیان؟ دیکھیں، افغانستان میں تو ابھی ہم مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا وجود ہے وہ افغانستان میں ہے، اور تقریباً 6,000 7,000 ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور اس دوران ہم نے افغان طالبان کی بات مانتے ہوئے ان کے ساتھ پاکستان نے مذاکرات کیے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے جو حجت ہے وہ تمام کیا، اس کے بعد اب جو بظاہر جو حکومت کی پالیسی ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ان کو اگر انہوں نے پاکستان آنا ہے تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ کسی کے خون میں انوالو ہیں، کسی کے مرڈر میں انوالو ہیں۔ تو یہ صورتحال اسی لیے جو ہے آپ کو فی الحال تو غیر یقینی نظر آتی ہے، جی لیکن افغانستان کا تو ابھی ایسا ہے کہ پچھلے 42 سال سے افغانستان بالکل انہی حالات سے دوچار ہے۔ اس کو کوئی ایسا یعنی ثبات یا اسٹیبلٹی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے انفارچونیٹ ملک ہے، اور اس کی تاریخ کی بھی حقیقت یہی ہے، یعنی سوائے ظاہر شاہ کی پیریڈ کے جو 40 سال کا تھا، 1933 سے 73 تک، اس میں ایک آپ کو اسٹیبلٹی یا پیسفل پیریڈ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ٹرموائل تھا وہاں پہ، اور سوویت ٹروپس کے آنے کے بعد آپ کے سامنے ہیں، اور بالکل۔ اب تک صورتحال اسی طرح سے انسٹیبل ہے۔ تو یہ اچھا سر، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، یہ ہمیں بحیثیت نیبر ہمارے لیے چیلنج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ان کے ساتھ کامن رشتے ہیں، جو کسی اور افغانستان کے جو نیبر ہے ان کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے اس طرح سے۔ تو اس کے بھی اپنے مسائل ہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں ریفیوجی بھی ہے، افغان ریفیوجی بالکل بہت بڑی تعداد میں ہے۔ بالکل پھر ہمیں ایران کے اندر ہیں، اگرچہ ایران کے ساتھ ان کی اس طرح کی کامن ایتھنیسٹی نہیں ہے جو بالکل۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے۔ جی اچھا سر، لیکن اس کے باوجود بھی گلے بھی بہت رہتے ہیں افغانستان کے ہمارے۔ آپ تو کیونکہ زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں، میرا بھی کچھ آنا جانا ہوتا ہے، کچھ دوست وہاں پہ کابل میں اب بھی رہتے ہیں، ان کے بڑے سارے گلے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ملک کا یہ حال کر دیا۔ آپ لوگوں نے رشیا کا امریکہ کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب امریکہ 2001 کے بعد آیا اس وقت بھی ہمارے خلاف۔ تو واقعی ایسا ہے یا سچویشن کچھ اور ہے، ان کو کچھ اور نظر آ رہی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے کون مخاطب ہے، کون سا افغان مخاطب ہے، یہ جی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم نے پاکستان نے تو سوویت یونین سے درخواست نہیں کی تھی کہ وہ افغانستان تشریف لائے، نہ ہم نے افغان ریفیوجیز کو کہا تھا آپ تشریف لائیں پاکستان، جی کیونکہ وہ خود آئے تھے، بالکل اور اب بھی آنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں، بالکل یعنی طالبان کے آنے کے بعد سے تقریباً 4 لاکھ کے جی قریب افغان جو ہے پاکستان آ چکے ہیں اپنی فیملیز بالکل کے ساتھ۔ ان میں زیادہ تر کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ
جو باقی یورپین ممالک میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں ان کو ویزا مل جائے. اب ان کی جو درخواستیں ہیں وہ بہرحال ان ملکوں کے پاس پینڈنگ ہے. تو یہ اس لیے وہ شکوہ گلا شکوہ یہ ظاہر ہے جب وہ مشکل میں آئیں گے تو ان کے لیے وہ دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں. ہم بھی متاثر ہوئے ہیں اسی طرح. آخر ہمارے بھی تو کوئی 80,000 لوگ مارے گئے. بالکل، ہمارا بھی اپرچونٹی کاسٹ تقریباً $150 بلین ہے ہم نے لوز کیا ہے. بالکل، تو یہ ان دوستوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بتائیے اگر آپ اس نے سفر کیا تو ہم نے آپ سے زیادہ سفر کیا. بلکہ ہم نے تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں ہم نے جو انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں ہیں اس میں ہمارا نقصان کم تھا بالکل، بنسبت اس کے کہ جو برادر ملک افغانستان کی وجہ سے ہم بالکل، کو جو نقصان ہوا ہے. یہ تمام حقائق جو ہے وہ یعنی ریکارڈ پہ موجود ہیں. ان کو تو ان کو صرف نظر نہیں کیے جا سکتے. بالکل سر، آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ابھی بھی 4 لاکھ لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے بھی موجود ہیں اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے. دوسری طرف سر جب ہم ایران کے بارڈرز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ جس طریقے سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ، شاید پاکستانی اتھارٹیز اس طرح کی کبھی انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ کبھی ان کا بیہیویئر ایسا رہا ہو، طورخم پہ ہو یا پھر اسپن بولدک جو چمن کا بارڈر ہے یا پھر ہمارے شہروں میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو، کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری. جو ابھی کچھ دن پہلے ایک افغان جرنلسٹ نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی اور جس طریقے سے وہ مطلب وائلنس ان کے اوپر کر رہے تھے ان کو ہتکڑیاں ڈال کر. لیکن اس کے باوجود سر اب مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایران کو کچھ نہیں کہا جاتا اس طریقے سے جس طرح کا ہمیں کہا جاتا ہے. تو آپ یہ سوال ان سے کریں پھر دیکھیں ان کا میں نے تو جواب سر کیا ٹویٹر پہ ان کے اوپر لکھا کہ یار، میں نے کہا کہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا افغانستان کی طرف سے. آپ یہ ویڈیو اگر اس سے کم تر ویڈیو پاکستان کی ہوتی تو شاید آپ لوگ ابھی پہلے ایک کرکٹ میچ کی وجہ سے آپ لوگوں نے کتنا شور مچایا دبئی کے اندر جب آپ آ رہے ہیں. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں. جی. اب یہ بعض چیزیں ہیں اب ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے وہ کم علمی کی بات ہے میرے خیال میں یہ کہا رائٹ جا سکتا سر. اور ابھی ٹی ٹی پی کی جو سچویشن ہے تو کیا ہم بار بار ان سے ہم نے مذاکرات اس سے پہلے بھی کیے، اس دفعہ بھی مذاکرات کیے اور اب بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ایک بڑا ٹائم ملا جس وقت ہم ان سے ڈائلاگس کر رہے تھے اس میں وہ اسٹرانگ ہوئے اور پھر جو امریکہ نے وہاں پہ ویپن چھوڑا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہوئے. تو کیا ہم نے مس کیلکولیٹ کیا سچویشن کو؟ نہیں میرے خیال میں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو تھریٹن کر سکیں یا چیلنج کر سکیں. پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ بہرحال مضبوط ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے فی الحال وہ اپنے ایک پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے سیبوٹاج ایسی چیز ہے جس میں انیشیٹو سیبوٹیئر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو تخریب کار ہے وہ ٹائم اور وینیو چوز کرتا ہے جو اس نے کرنا ہے. آپ یعنی گورنمنٹ لکی ہے کہ اس کے پاس اگر پرائر انٹیلیجنس ہو تو وہ اس کو انرتھ کر لے. نہیں تو بہرحال انیشیٹو جو ہے وہ سیبوٹیئر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہم فیس کر رہے ہیں اور خاص کر 9/11 کے بعد سے بالکل، یہ ان کی تعداد بڑھی ہے. لیکن درمیان میں کنٹرول بھی ہو گئے تو پھر ٹی بالکل، ٹی پی وہی تھی جو جس کو بھاگنا پڑا. ورنہ ایک یہ بھی وقت تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سوات ہاتھ سے چلا گیا ہے، بالکل، مالاکنڈ ہاتھ سے چلا گیا. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ. لیکن ان کو ٹی ٹی پی کے لوگ بھی میرے خیال میں یہ کم علمی ہے اور ان کے جو آپریٹوس ہیں وہ ظاہر جاہل لوگ ہیں. ان کی جہالت ان پہ غالب ہے. وہ ایک ریچولسٹک اسلام کے دائی ہیں بالکل، اور اس کو ایگزیکٹلی. وہ پریچ بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور وہ وہی ریچولسٹک اسلام وہ نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہمارے ہاں جہالت تو بھری ہوئی ہے تو ایگزیکٹلی. اس کا شاخسانہ ہے. جی. رائٹ. اچھا سر، اگر میں آپ سے تھوڑا سا فارن پالیسی کی طرف آتا ہوں، لیکن کیونکہ سوسائٹی میں جس طرح کی چیزیں بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی 1980s تک ہماری سوسائٹی بڑی وائبرنٹ تھی، بڑے کھلے ذہن کے لوگ رہا کرتے تھے. تو
یہ بھی ایک اثر ہے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی یا اس طرح کے اور لوگ جو ہے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ سب کچھ وہ سوسائٹی اوور نائٹ نہیں ہوئی، اس میں وجہ یہ تھا کہ ہم نے گریجولی رول آف لا جو ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ایسی صورتحال ہوتی۔ تو اس میں جو بھی حکومتیں تھیں، انہوں نے اس کو ہیڈ آن انہوں نے فیس نہیں کیا، اور جب آپ نے دیکھا ہے جب فیس کیا ہے تو پھر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جی بالکل. تو اس لیے ہمارے یہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ٹیررسٹ گروپس وہ پنپ رہے تھے، تو وہ بیکاز آف لیک آف رول آف لا تھا، اور رائٹ. آپ کو ہر صورت میں ملک میں رول آف لا لانا ہے، آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہی رول آف لا پہ ہی آپ نے کمپرومائز کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تو میرے خیال میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر صورت میں ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے۔ بالکل. سر، فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو کہاں سے آپ کو لگا کہ ہماری فارن پالیسی پہلے ایک صحیح سمت میں جا رہی تھی، جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی ہوتی تھی، ایک انفلوئنس ہوا کرتا تھا دنیا بھر میں، اور پھر کیا ایک دم سے ایسا ہو گیا کہ ہمارے ایون دوست ممالک جو عرب دنیا ہے یا پھر باقی امریکہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، یورپین کنٹریز ساتھ دیتی تھی، چین دیتا رہا ہے، شاید اب بھی کافی حد تک دیتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سے گریجولی انہوں نے ان چیزوں کو کم کیا، وہ کشمیر ایشو کے اوپر ہو یا باقی اور بہت سارے مسائل ہو جس کے اوپر انہوں نے آہستہ آہستہ سے ہم سے دوری اختیار کی. تو کیا غلطیاں ہم نے کی ایسی فارن نہیں، پالیسی؟ میں نہیں سمجھتا فارن پالیسی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ فارن جی پالیسی آپ کے تعلقات دنیا کے ساتھ ہیں، وہ بھی اور وہ بھی آپ کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارا اصل میں جو اقتصادی صورتحال ہے وہ کمزور ہو گئی، اوکے. اس کے مضمرات ہمارے جو داخلی پالیسی ہے اس پہ پڑے ہیں، لوگوں پہ ہیں، بے روزگاری ہے، یہ پھر اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھاگنا پڑا، جی بالکل. ہمیں لونز لینے پڑے، تو یہ اس کا شاخسانہ، ورنہ فارن پالیسی لیول پہ جو ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ ہیں وہ تو برقرار ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ یوکرین کا جو کرائسس تھا، جی اس میں اگر آپ کی کوئی پالیسی نہ ہوتی یا آپ کوئی ایسا کوئی کمزور اسٹیٹ ہوتے، تو آپ تو یورپین یا امریکن نیریٹو پہ چلے جاتے، آپ جو ہے یو این جنرل اسمبلی میں جو ہے وہ امریکن اسپانسرڈ ریزولوشن جی which condemned Russia's action in Ukraine، جی. آپ اس کو سپورٹ کرتے، آپ نے ایبسٹین کیا، آپ ہی نہیں اوکے. تھے اس میں، چین بھی تھا، اس میں انڈیا بھی تھا، بالکل انڈیا، یو اے ای، ایون اسرائیل بھی تھا۔ بالکل. تو یہ ہے آپ نے، تو اس لیے آپ کا انڈیپینڈنس تو آپ نے مینٹین رکھا ہے۔ آپ اوکے. دیکھتے ہیں کہ آپ کے کہاں پہ جو ہیں اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور کہاں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہ ساری دنیا کرتی ہے۔ اوکے. تو اس لیے آپ کے جو اقتصادی صورتحال ہے وہ میرے نزدیک ٹیمپریری ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، جی برازیل 1996 میں برازیل اور ارجنٹینا ان کا برا حال تھا، ان کا انفلیشن ریٹ 1500%، 2000%۔ جی. تو آپ دیکھیں آج وہ پھر ایک اقتصادی لحاظ سے خاص کر برازیل کی ایک قوت بن چکا بالکل ہے۔ تو بالکل. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بہرحال یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اس کے اندر ہمیں کرائسس آئیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ ہم نے، ہوں. اور اس میں بھی دخل جو ہے وہ ایروژن آف رول آف لا تھا، اور ہوں. اس کے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نہ ہونا، اس وجہ سے بھی ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایک لیسن دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ جی۔ بالکل. اچھا سر، یہ والی چیز تو صحیح ہے کہ ہم فائنینشلی اس وقت بہت سارے پرابلمس کا شکار ہیں، اکانومی ہماری ڈاؤن ہے، لیکن سر 23واں ہمارا پروگرام ہے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ. تو کیا ہم نے کبھی
اگر ہم کہتے ہیں کہ فارن پالیسی چلے ہماری بالکل صحیح ہے اور اکانومی کی وجہ سے ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم اتنے نیچے چلے گئے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا 1999 میں انڈیا کے 2 روپے اور ہمارا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے یہ اتنا ڈفرنس آیا، بنگلہ دیش ہم سے کافی آگے نکل گیا اکانومی میں، انڈیا بہت آگے نکل گیا، اور بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جو ہم سے کافی پیچھے ہوتے تھے، ہم سے آگے نکل گئے۔ اس کا تعلق آپ کی فارن پالیسی کی کمزوری سے تو نہیں، جی اس کا تعلق تو آپ کی داخلی پالیسی ہے، جی جی آپ کی اقتصادی پالیسی ہے، آپ کے یہاں کرپشن ہوں سے تعلق ہے نا۔ جی آپ کا اس کا فارن پالیسی سے تعلق نہیں بنتا۔ آپ نہیں نے لیکن جو جی، میں جی فرمائیں۔ جی جی پلیز پلیز آپ بات کریں سر۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فارن پالیسی سے آپ اس کو لنک کر رہے تھے، لیکن اصل جی واقعات تو ملک کے اندر ہوئے ہیں، کرپشن ملک رائٹ کے اندر ہوئی، ٹھیک رائٹ ہے؟ تو سر اور آپ نے جو پھر میں کہوں گا رول آف لا نہ ہونے سے آپ نے جو ہے بڑے ہاتھی پال لیے، پی آئی ہوں اے ہے، آپ کے پاس بالکل ریلویز ہے، آپ کے بالکل اسٹیل مل ہے، بالکل آپ کے یعنی کوئی ایک 1200 ارب روپے تو آپ خالی یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ہوں جو کہ نقصان دینے والی صنعتیں ہیں، ان میں آپ دے رہے ہیں، مفت میں دے رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں۔ یعنی پی آئی اے اپنا نقصان کرتا ہے بالکل اور آپ کو پے کرنا ہے، ہر بالکل پاکستانی پے کر رہا ہے۔ جی بالکل اسٹیل مل ایگزیکٹ ایک گرام اسٹیل نہیں پیدا کر رہا بالکل اور آپ اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی تو ایگزیکٹلی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں رول آف لا نہیں ہے۔ آپ کو ہوں جو ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو یہ آپ کو ان کا گولڈن ہینڈ شیک آپ کرو، آپ بالکل یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ کوئی بالکل نہیں۔ اور پھر یہ کہ یا پھر آپ اپنے جو آپ کی اسٹیل مل وغیرہ ہیں وہ تو پروفٹ دیتی ہیں اور یہ جو بالکل گورنمنٹ کی اسٹیل مل ہے یس یہ سر لاس دے رہی ہے، تو اس کا بالکل مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں چاہتے کہ یہ صحیح طور پہ کام کرے۔ پی آئی اے وہی فلائی بالکل ایئر لائن ہے جس نے گلف کی ایئر لائنز اور ایمریٹس کو بنایا دوسرے ان کو بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر کوئی ایسے عناصر ہیں جو اس کو جو ہے نقصان پہنچانے ہوں کا۔ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، الین ٹو پشاور جی 150% جو ہے اوور بکنگ ہوتی تھی اور اچانک وہ فلائٹ بند کر دی گئی۔ میں اس وقت ایمبیسڈر تھا وہاں، اوکے ہم نے پروٹیسٹ کیا یہ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا تو وایا کراچی کر دیا، وہ کسی طور پہ فائدہ مند نہیں تھا اور اس کے ہوں مقابلے میں جو اتحاد ایئر ہے اس نے 2 فلائٹیں چلانا شروع کر دی۔ اس کا اوکے مطلب ہے کہ کوئی پی آئی کے اندر بیٹھا تھا جو یہ بالکل نہیں چاہتا تھا، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی یہ ایگزیکٹلی چیزیں آپ کو دیکھنے کی ہے، اب اگر آپ رول آف لا نہیں اسٹیبلش کریں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ اچھا جی سر ایک سوال رول آف لا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے اداروں کے بھی نام لیے اور ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی کنسپٹ نہیں ہے اگر میں کروں تو صحیح ہے میں اگر کوئی کرپشن کروں لیکن اگر دورانی صاحب کریں تو میں کہوں وہ دورانی صاحب نے تو بڑا ظلم کیا بڑی زیادتی کر لی سر یہ کون لے کے آئے گا 75 ایئر سے ہم یہی کہہ رہے ہیں اور شاید ہماری پستی کی وجہ یہی ہے آپ نے کہا کہ اکانومی یا پھر ہمارا رول آف لا ان کی وجہ سے ہماری ساری چیزیں خراب ہو رہی ہے ڈیفنس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے فارن پالیسی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے اور جو انٹرنل سیکیورٹی ایون اس کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا میرے نزدیک صرف رول آف لا ہو تو آپ کی اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی، ہے جی آپ کی سیکیورٹی بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کے فارن پالیسی پہ بھی اس کے مثبت اثرات۔ ان تمام باتوں کے گرد صرف ایک کانسیپٹ ہے وہ جی گھومتا ہے وہ رول آف لا۔ لیکن سر وہ لائے گا کون جو بھی پبلک لائف میں آئے گا، جو بھی اقتدار میں ہوگا اس کی ذمہ داری تو کہ آپ کسی کسی اور کو ایکسپیکٹ کوئی دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپیکٹ ایسا کی کہ بات کوئی ہی نہیں، جی یہ ان کا فرض بنتا ہے، ایکسپیکٹ وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے، اوکے یہ ان کا فرض ہے ورنہ وہ نہ آئے۔ اگر وہ یہ رول آف لا اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نااہل ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے۔ اوکے رائٹ اچھا سر اس میں لاسٹ ایک کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، شارٹ کٹس نہیں ہیں، فائن شارٹ کٹس ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ لوگ سیاست میں نہ آئیں اور اگر آپ آتے ہیں تو آپ رول آف لا کو اسٹیبلش کریں، چاہے اس میں ایگری آپ کو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے، آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ آپ تشریف نہ لائیں۔
ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। सर एक लास्ट क्वेश्चन इंडिया के हवाले से करूँगा। उनके डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े फ़ेमस हैं, रशिया से ऑयल जब खरीदना उन्होंने शुरू किया यूक्रेन वॉर के बाद, तो काफ़ी मतलब उनको भी टफ़ टाइम मिला यूरोप में मुख्तलिफ़ जिसे कहते हैं डिबेट्स में जब वो बैठते बैठे होते थे, तो उनसे यही सवाल होता था, अमेरिका में यही सवाल होता था। सर क्या अगर मैं कंपैरिज़न करूँ उसके अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर अभी वाले जो हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, क्या कहेंगे दोनों के हवाले से कि एक के पीछे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे के पीछे इकोनॉमी वीक है, ये डिफरेंस है या कोई और? नहीं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी मज़बूत हुकूमत को तो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे, ठीक फाइन, है? ओके, उसके मुकाबले में जयशंकर जिस हुकूमत को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो बहरहाल स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो हैसियत है, अ, 3/4 उनकी मेजॉरिटी है ऐवान में। उन्होंने देख लें कश्मीर में जो है वो आर्टिकल 370 रिवोक किया है। कश्मीर जी। पे जो ज़ुल्म ढा रहे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई हुँ, यानी अपोज़िशन पार्टी जो है वो चूँ भी नहीं कर सकती। हुँ, और मिस्टर मोदी जो है वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये बहरहाल इस वक़्त उनका दौर है। एक ज़माने में हिटलर भी वो भी तो इलेक्ट होके आया था ना, वो भी इलेक्टेड लीडर था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था। जी, लेकिन सोच, वो सोच की बात है, जो हिंदुत्व की सोच है, अ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कम से कम उस सोच का को रिप्रेज़ेंट नहीं करता, ओके, जो इंडिया के अंदर जयशंकर साहब करते हैं या मोदी साहब करते हैं। वो एक सोच है जो हेट बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपने माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करके रखना है और ये साबित करने के लिए कि हम हिंदू महान हैं, आपने माइनॉरिटी को दबाना है। ये एक अजीब लॉजिक। हुँ। अच्छा बहरहाल सर एक अगर इस हवाले से हम बात कर लें तो कश्मीर के हवाले से पहले ओआईसी बात करती थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दी। इवन अब सऊदी नहीं, अरेबिया, यूएई ने अब ओआईसी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओआईसी ने पूरा सपोर्ट दिया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बात ये है कि कश्मीर देखें वो अ, जो सूरत-ए-हाल है, दोनों इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं। जी, अब आपने जो है वॉर के ज़रिए तो अ, मुमकिन नहीं है, वरना तबाही बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, तबाही का मतलब दोनों मुल्क तबाह हो जाएँगे। ये म्यूचुअली बिल्कुल। एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे मैड कहते हैं, वो हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनके अंदर रहते हुए मसले का हल सोचने की तरफ जाना होगा। लेकिन साथ में हमें हौसला नहीं हारना। मैं तो मिसाल देता हूँ, चाइना ने हांगकांग के लिए 150 साल इंतज़ार किया, मकाओ के लिए उन्होंने 400 साल इंतज़ार किया। आपको करना होगा और कश्मीरी लोगों को कुर्बानी देना पड़ेगा। उनको ये ना समझें कि उन्हें प्लेट में हाज़िर हो जाएगा, एक आज़ादी उनकी या राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मिल जाएगा। उसके लिए जदोजहद देना पड़ेगा। अभी भी उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा जानें कुर्बान की, लेकिन लेकिन सर डू वो यू थिंक वो कि कश्मीर वो का जो आज का यूथ है, वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? जी, मैं नहीं कह सकता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी, वो बहरहाल 10-10, 12-12, 14-20 लोग तो मारे जा रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। हाँ, वो एक दफ़ा अगर कोई 2000, 3000 की कुर्बानियाँ देंगे तो फिर जो है दुनिया का भी कॉन्शियस जो है वो झंझोड़ेगा उसको और वो सामने आएगा। तो इसके लिए कश्मीरी यूथ को भी और कश्मीरियों को भी कुर्बानी बहरहाल देना पड़ेगा। हम भी कुर्बानी दे ही रहे हैं। पिछले 75 साल से हम दे रहे हैं, वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि खामोश होते, लेकिन हम भी खामोश तो नहीं हैं। हमारा जो है वो पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक जो है सपोर्ट वो शामिल है। तो इसलिए मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक सपोर्ट हमारे मौजूद है और रहेगी। हमने तो उससे दस्तबरदार नहीं हुए। हम तो उसका लेकिन पार्टनर। उसका कोई फ़ायदा होगा सर? देखो फ़ायदे, आप हर चीज़ के फ़ायदे आपको फ़ौरन नहीं ओके, मिलेंगे। आप एक स्ट्रगल है, एक इश्यू है, उसके पीछे आप चले, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। और इसको आप ये एंड नहीं किया जा देखें कि सकता है? आपको जो है इसका मैथमेटिकल आंसर आपको इस तरह की जद्दोजहद में नहीं मिलता।
اور سر इसके اینڈ اس کا ہو سکتا ہے مطلب اینڈ اس کا ہم हम کر سکتے ہیں کہ دونوں اگر کنٹریز بیٹھتی اور اس کو اینڈ کر لے کیونکہ ڈسپیوٹس کب تک لے کے پالتے رہیں گے. देखिए यही हम कहते रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी चूँकि पश्तो में वो कहते हैं आगोल पे गुंबर खिली, तो इस वक़्त गुंबर में है तो ठीक है, उनको करने दें। लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो कामयाब तो होते हैं। چلے لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ سر. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ نے مختلف جو کوشچنس تھے اس کے اوپر افغانستان ہندوستان اور پاکستان کی فارن پالیسی اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے جانا. تو آپ کے ٹائم کے لیے آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ فخر یوسف. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے ٹیک کیئر. بائے.